قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، بولیے نا سبحان اللہ۔ تو پھر قرآن میں جو سورہ ہے کچھ سورہ مکی کیوں ہے اور کچھ سورہ مدانی کیوں ہے؟ کس لیے میری ماں اور بہنوں؟ ساری کا ساری کتاب جو رب نے نازل کیا، تو پھر قرآن میں جو سورہ ہے کچھ سورہ مکی کیوں ہے اور کچھ سورہ مدانی کیوں ہے؟ کس لیے میری ماں اور بہنوں؟ سورہ کا نام کا پاس لکھا ہے کہ نہیں؟ سورۃ الفاتحہ مکی ہے کہ نہیں؟ پیچھے والے بولیے سورۃ البقرہ مدانی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو مکہ مدانی سے پاک ہے، اللہ تو مکان سے پاک ہے، اللہ تو مکہ مدینہ سے پاک ہے۔ تو پھر قرآن میں جو سورہ ہے کچھ سورہ مکی کیوں ہے اور کچھ سورہ مدانی کیوں ہے؟ کس لیے میری ماں اور بہنوں؟ ہمارا نبی کا شان دیکھیے، ہمارا نبی کا مان دیکھیے، رب نے ہمارا نبی کا شان اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا۔ اگر ہمارا پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب اگر سورہ نازل ہوتا تھا اور سورہ مکی ہو جاتا ہے، بولیے نا سبحان اللہ، دل سے بولیے نا میری ماں اور بہنوں سبحان اللہ۔ اور ہمارا پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تب اگر سورہ نازل ہوتا تھا وہ سورہ مدنی ہو جاتا ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ اے ہے ہمارا نبی کا شان، اے ہے ہمارا نبی کا مان۔ رب نے ہمارا نبی کا شان اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا۔ اگر ہمارا پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب اگر سورہ نازل ہوتا تھا وہ سورہ مکی ہو جاتا ہے، اور ہمارا پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تب اگر سورہ نازل ہوتا تھا وہ سورہ مدنی ہو جاتا ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ دل سے بولیے نا میری ماں اور بہنوں سبحان اللہ، اور پیچھے والے بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی اور ایک شان سنیے، دل سے سنیے میری ماں اور بہنوں، دل سے سنیے۔ ساری کا ساری کتاب جو کس نے نازل کیا؟ رب نے نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوا تھا تورات، وہ بھی رب نے نازل ہوا تھا، رب نے نازل کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ انزل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقت کی چول میں شیش کرے دو وہ ساری کا ساری کتاب جو ہے رب نے نازل کیا، ساری کا ساری کتاب جو ہے رب نے نازل کیا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ لیکن قرآن کو کیوں کہا جاتا ہے ام الکتاب؟ قرآن کو کیوں کہا جاتا ہے سب کتاب کا قرآن ہے؟ قرآن کس لیے میری ماں اور بہنوں؟ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر ایک کیوں کہا جاتا ہے قرآن ام الکتاب؟ ایک کیوں کہا جاتا ہے سب کتاب کا قرآن ہے؟ قرآن کس لیے میری ماں اور بہنوں؟ کس لیے؟ انجیل عظیم ہے کہ عیسیٰ روح اللہ پر نازل ہوا، بولیے نا سبحان اللہ۔ تورات عظیم ہے کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوا، زبور عظیم ہے کیونکہ داؤد خلیفۃ اللہ پر نازل ہوا۔ لیکن قرآن کی طرح کوئی نہیں، قرآن کی طرح کوئی نہیں کیونکہ محمد حبیب اللہ پر نازل ہوا، بولیے نا سبحان اللہ۔ دل سے بولیے نا میری ماں اور بہنوں سبحان اللہ۔ اس نبی کا اوپر نازل ہوا جس نے پچھلے تمام نبی کا سردار، بولیے نا سبحان اللہ۔ اس امت کے لیے نازل ہوا جس نے پچھلے تمام امتوں سے افضل، تو سب سے آخری امت واسطے کام کے گہرے مسلمانوں اپنی اپنی قسمتوں پر ناز کیجئے۔ ہم اس نبی کا امت ہے جس کی صحابہ تمام صحابہ سے افضل، جس کی گھرانہ پچھلے تمام گھرانوں سے افضل، جس کی کتاب پچھلے تمام کتابوں سے افضل، جس کی بیویاں پچھلے تمام بیویوں سے افضل، بولیے نا سبحان اللہ۔ دل سے بولیے نا میری ماں اور بہنوں سبحان اللہ، ارے پیچھے والے بولیے نا سبحان اللہ۔ قرآن کی اور ایک شان سنیے، دل سے سنیے میری ماں اور بہنوں۔ ساری کا ساری کتاب جو ہے کس نے نازل کیا؟ رب نے نازل کیا۔ کس بھاشا میں نازل کیا؟ عربی بھاشا میں نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوا تھا تورات، وہ بھی عربی بھاشا میں نازل ہوا تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے اس کی نقل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوا تھا زبور، وہ بھی عربی میں نازل ہوا تھا، لیکن حضرت داؤد نے اس کی اپنی بھاشا میں اپنی قوم کو دے دیا، بولیے نا سبحان اللہ۔ ساری کا ساری کتاب جو ہے رب نے نازل کیا، عربی بھاشا میں نازل کیا،
لیکن ہمارا نبی پر جو کتاب نازل ہوا ہے میری ماں اور بہنوں، ہمارا نبی پر جو کتاب نازل ہوا ہے، جس طرح خدا نے ہمارا نبی کا اوپر قرآن کو نازل کیا، جس طرح خدا نے ہمارا نبی کا اوپر قرآن کو نازل کیا، اسی طرح ہمارا نبی نے ہم پر لٹا دیا. بولیے نا سبحان اللہ. دل سے بولیے نا میری ماں اور بہنوں سبحان اللہ. قرآن کی اور ایک شان سنیے، دل سے سنیے. خدا نے سکھایا قرآن کس کو؟ نبی کو. بولیے نا سبحان اللہ. اور نبی نے سکھایا قرآن کس کو؟ علی کو. بولیے نا سبحان اللہ. اس طرح قرآن سکھایا، اس طرح قرآن سکھایا، سب کچھ اڈال کے رکھ دیا. بولیے نا سبحان اللہ. اسی لیے تو ہمارا نبی کہہ رہا ہے، ہم اگر علم کا شہر ہے تو علی اس کا دروازہ. بولیے نا سبحان اللہ. دل سے بولیے نا میری ماں اور بہنوں سبحان اللہ. ہم اگر حکمت کا گھر ہے تو علی اس کا دروازہ. یہ بات مولا علی نے ایک صحابہ سے بولا، حضور ہمارا نبی سے جو ایک بار ملے گا ہم سے 2 بار ملے گا. تو بیچارہ صحابہ سیدھا سادہ سا تھا، بھاگتے ہوئے گیا، نبی کے سامنے بات بتا دیا. تو حضور مولا علی کہہ رہا ہے، آپ سے اگر کوئی ایک بار ملے گا علی سے 2 بار ملے گا. کیا ایسا کہا؟ ہاں حضور ایسا کہا. بلاؤ ہمارا بھائی علی کو. علی بیچارہ بھاگتے ہوئے آیا. ہمارا نبی کہہ رہا ہے، مولا علی تم نے ایسا کہا، ہم سے اگر کوئی ایک بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا. مولا علی کہہ رہا ہے، حضور اے تو میں نے نہیں کہا، اے تو آپ نے کہا. بولیے نا سبحان اللہ. میں نے کب؟ تو آپ نے تو بولا. آپ اگر علم کا شہر ہو تو علی اس کا دروازہ، آپ اگر حکمت کا گھر ہے تو علی اس کا دروازہ. تو آپ کا شہر میں جو داخل ہوگا آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے 1 بار ملے گا، ہم سے 2 بار ملے گا، کیونکہ ایک بار آتے ہوئے ہم سے ملے گا، ایک بار جاتے ہوئے ہم سے ملے گا. بولیے نا سبحان اللہ. دل سے بولیے نا میری ماں اور بہنوں سبحان اللہ. اس طرح ہمارا نبی نے علی کو قرآن سکھایا، اس طرح قرآن سکھایا، سب کچھ اڈال کے رکھ دیا. بولیے نا سبحان اللہ. اگر پورا قرآن کو مختصر کر دیا جائے، مطلب شارٹ کر دیا جائے، تو رہ جائے گا سورہ فاتحہ الحمدللہ والضالین تک. اگر سورہ فاتحہ کو بھی مختصر کر دیا جائے، مطلب شارٹ کر دیا جائے، تو رہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی مختصر کر دیا جائے، مطلب شارٹ کر دیا جائے، تو رہ جائے گا بسم اللہ کا با. اگر با کو بھی مختصر کر دیا جائے، مطلب شارٹ کر دیا جائے، تو رہ جائے گا با کا نیچا کا نقطہ. بولیے نا سبحان اللہ. تو مولا علی کہہ رہا ہے، با کا نیچا کا نقطہ میں ہوں. بولیے نا سبحان اللہ. دل سے بولیے نا میری ماں اور بہنوں سبحان اللہ. اس طرح ہمارا نبی نے علی کو قرآن سکھایا، اس طرح قرآن سکھایا، سب کچھ اڈال کے رکھ دیا. بولیے نا سبحان اللہ. تو ہمارا بیٹا ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، ماں مولا علی ایک نقطہ، ایک کیسے مولا علی ایک نقطہ، وہ کیسے؟ تو میں نے بولا بیٹا جاؤ بھارت کا منچتر ہمارا سامنے لے کر آؤ. ہمارا بیٹا گیا، بھاگتے ہوئے بھارت کا منچتر ہمارا سامنے رکھ دیا. میں نے بولا بیٹا دکھاؤ پورا بمبئی میں، پورا بھارت میں بمبئی کہاں پر ہے؟ تو بیٹا ہم سے کہہ رہے ماں دیکھیے نا بمبئی. میں نے بولا بیٹا دکھاؤ ہم کو پورا بھارت میں بمبئی کہاں پر ہے؟ بیٹا ہم سے پھر سے کہہ رہے ماں دیکھیے نا یہ ہے بمبئی. میں نے بولا بیٹا دکھاؤ ہم کو پورا بھارت میں بمبئی کہاں پر ہے؟ بیٹا ہم سے کہہ رہے ماں دیکھیے نا نقطہ. میری بات کو غور کیجئے میری ماں اور بہنوں، ماں دیکھیے نا نقطہ. میں نے بولا بیٹا اس نقطہ بمبئی ہے. بیٹا کہہ رہا ہے ہاں ماں اس نقطہ بمبئی ہے. میں نے بولا بیٹا اس نقطہ میں بمبئی کا ساری دکانیں ہیں. بیٹا ہم سے کہہ رہے ہاں ماں اس نقطہ میں بمبئی کا ساری دکانیں ہیں. میں نے بولا بیٹا اس نقطہ میں بمبئی کا ساری 2 کروڑ لوگ ہیں. بیٹا کہہ رہے ہاں ماں اس نقطہ میں بمبئی کا 2 کروڑ لوگ ہیں. میں نے بولا بیٹا اس نقطہ میں بمبئی کا ساری دکانیں ہیں. بیٹا ہم سے کہہ رہے ہاں ماں اس نقطہ میں بمبئی کا ساری دکانیں ہیں. میں نے بولا بیٹا اس نقطہ میں گیٹ آف انڈیا ہے. بیٹا ہم سے کہہ رہے ہاں ماں اس نقطہ میں گیٹ آف انڈیا ہے. میں نے بولا بیٹا سن، آپ لوگ بھی دھیان سے سنیے میری ماں اور بہنوں. میں نے بولا بیٹا سن، کسی گناہگار نے بنایا ہوا نقطہ میں
किसी गुनाहगार ने बनाया नुक्ता में अगर पूरा बम्बई आ सकता है तो परवरदिगार का बनाया हुआ नुक्ता में पूरा कुरान आ सकता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा नबी ने आली को कुरान सिखाया, इस तरह कुरान सिखाया, सब कुछ उड़ाल के रख दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जिसके दिल में आली नहीं वो कभी ओली नहीं बन सकता। जिसके दिल में आली नहीं वो कभी ओली नहीं बन सकता, और जिसके दिल में आली है वो बेशक ओली बन सकता है। बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनों, किसी जालिम ने अगर कुरान को मिटाना चाहे तो कुरान की एक आयत नहीं, सिर्फ जबर से हिला के दिखाई। कितना माँ का दूध पिया है तो उसकी नस्लें फट जाएगी, उसकी नस्लें दबा हो जाएगी, एक नुक्ता भी नहीं मिटा सकता। क्योंकि कुरान सिर्फ मदीना में नहीं, कुरान सिर्फ मदीना में नहीं बल्कि हाफिजों की सीने में भी कुरान मौजूद है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब जब कोई कुरान को मिटाना चाहे तो उसके सामने हजारों हाफिजों कुरान खड़ा हो जाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दिल से बोलिए ना मेरी माँ और बहनों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।